انہو ہے۔ اور پھر چلو حضور نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا جنت میں رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی 70,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کرے گا جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ ارے وہ عثمان کامل الحیاء والایمان، ارے حیا ایمان سے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جڑا سب تو زیادہ باحیا ہے اور عثمان بن عفان ہے۔ اور پھر سنو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو کائنات میں کسی کو نہ ملا، وہ کون سی فضیلت ہے، وہ کون سا مرتبہ ہے؟ ارے وہ فضیلت اور مرتبہ کسی نبی کے کسی صحابی کو نہ ملا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی آسانی سے ہمیں سمجھا دیا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضور کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ یہ سارے نبیوں کی امتوں کے اندر کسی صحابی کو مقام نہیں ملا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ سنو ابو بکر عمر و عثمان، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابو بکر میرے بدن کے ساتھ ایسے جیسے میری قوت سماعت، ابو بکر کو میرے ساتھ نسبت کیسی ہے جیسے میرے کان، عمر کو میرے سے نسبت کیسی جیسے میری بصارت، جیسے میری آنکھ، اور عثمان کو جو ہے میرے ساتھ نسبت کیسی ہے جیسے میرا دل ہے۔ اور پھر ان کی کیا بات کرے جن کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ہاں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ آقا فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی سے دشمنی لی اس نے مجھ سے دشمنی لی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے۔ ارے یہ وہ چار یاران نبی ہے۔ ارے جب ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو دلوں کو قرار آ جاتا ہے، ارے روح کو سکون مل جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، عثمان غنی ہیں، مولا عمر ہے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چلو آؤ چلتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میری ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سیدہ عائشہ کا فاطمہ کا آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ہاں ہمیں بڑا مس گائیڈ کیا جاتا ہے، نا 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 نا، سنو سیدہ فاطمہ کے فضائل کس کی زبانی؟ ارے اگر رشتہ دیکھا جائے تو پھر سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ، ارے وہ تو ان کی جو ہے وہ والدہ لگی پھر اگر رشتے کی بات کی جائے۔ لیکن ذرا آؤ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے
زمانے میں کہ حضور کی شکل و صورت میں، حضور کی چال میں، حضور کی ڈال میں، حضور کی گفتگو میں جو سب سے زیادہ مشابہ تھی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو حضور کی شکل و صورت میں، حضور کی چال میں، ڈھال میں، کلام میں، گفتگو میں جو سب سے زیادہ مشابہ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اور سیدہ عائشہ ہی فرماتی ہیں جب فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور فاطمہ کے لیے جو ہے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے، اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری شہزادی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح ہے، حیض سے بھی پاک ہے، نفاس سے بھی پاک ہے، وہ فاطمہ حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ارے فاطمہ کی ناراضی اللہ کی ناراضی ہے اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، جو میری فاطمہ کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، جو میری فاطمہ کو ناگوار ہے وہ مجھے ناگوار ہے۔ ارے اسی فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہر سے پھر امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے دو جنتی پھول ہیں، میرے کیا ہیں دونوں؟ دو جنتی پھول ہیں، ساتھ دیں گے تو پھر چلتا رہوں گا، یہ میرے دو جنتی پھولنوں کی کیتا جاندہ ہے، پھولنوں کی کیتا جاندہ ہے، سنگیا جاندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسن کو اٹھاتے تھے تو سنگا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین کو اٹھاتے تھے تو سنگا کرتے تھے۔ ارے صرف سنگا ہی نہیں کرتے تھے، بچیاں آ لیو جدو بچیاں نو چکی دا ہے پھر بچیاں نو چمی دا بھی ہے، ہاں کتے ہونٹاں تو چمی دا ہے، کتے گلاں تو چمی دا ہے، کتے پشانی تو چمی دا ہے، ہاں بڑا پیار آندا ہے تے کٹ کے سینے نہ لاندے نے، ہاں اے امام حسن اے امام حسین، ہاں آپ کے مقام و مرتبے کو اللہ ہی جانتا ہے، ہاں آپ کو گھٹی دینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کا اٹھانا، ارے ذرا تصور کی دنیا میں چلو جب جب حضور نے حسن و حسین کو اٹھایا ہوگا ساتھ سنگیا بھی ہوئے گا تے چمیا بھی ہوئے گا، پھر ہاں سنگیا بھی ہوئے گا تے چمیا بھی ہوئے گا پھر، ہاں۔ اور وہ امام حسن وہ امام حسین، ایک کوئی واقعہ آگے چلتے ہیں کیونکہ بات بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ تشریف رکھیں حضور، اللہ آپ کا برکت دے، تشریف رکھیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ ساتھ میں ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں، اور راستے میں سیدہ فاطمہ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، لیکن یہ ایک سواری پر پردے میں سفر جاری ہے۔ راستے امام حسن روئے تھے، امام حسین روئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسن اور حسین روتے تھے تو حضور بے قرار ہو جایا کرتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ شہزادوں کو رونے نہ دیا کرو، سفر کا عالم میں شہزادے رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا ماجرا ہے، شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ شہزادوں کو پیاس لگی ہے۔ حضور نے قافلے والوں کو بلایا، پانی مانگا، پانی نہ ملا، حضور کی بے قراری بڑھ گئی، حضور بے تاب ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ حضور نے پردے سے ایک شہزادے کو لیا، سینے سے لگایا، سونگا، چوما، لیکن پیاس کی شدت تھی، شہزادے رو رہے تھے۔ ہاں میرے آقا کا ذرا امام حسن سے امام حسین سے پیار سے دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بے قراری بڑھی نا تو میرے آقا نے اپنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زبان مبارک نکالی اور شہزادے کے منہ میں ڈال دی۔ یہ وہی لعاب ہے، کھاری کنویں چ جاندا سی تے پھر کھاری کنویں مٹھے ہو جاندے سن۔ اے وہی لعاب شریف ہے جڑا قطادہ دے ڈیلے تے لگدا ہے تے اکھ صحیح ہو جاندی ہے۔ اے وہی لعاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے لعاب لگا کے جلے کی پشت پر پھیرتے تھے، جلی ہی
भी न थी। अरे ये वही लुआब है, आज जो है हुजूर ने अपने शहजादों के लिए अपनी ज़बान मुबारक को निकाल कर शहजादे के मुंह में डाल दिया। अरे कायनात का कौन सा ऐसा पानी होगा जो हुजूर के लुआब की मिसल होगा? ना 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 ना, शहजादे जो हैं हुजूर का लुआब चूस रहे हैं, चूस चूस कर जो है जब इनकी प्यास बुझ जाती है तो दूसरे शहजादे रो रहे। हुजूर ने शहजादे को पकड़ाया, दूसरे को लिया, सूंघा, चूमा, सीने से लगाया, लेकिन प्यास की शिद्दत थी। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरे शहजादे के लिए भी जो है अपनी ज़बान मुबारक को निकाला, शहजादे के मुंह में डाला। शहजादों ने हुजूर के ज़बान मुबारक को चूस कर अपनी प्यास को बुझाया। आप ही बताओ, वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला जो प्यासे रह सकते ने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक बचपन में मिली हो, सारी ज़िंदगी की प्यास तो आका ने बुझा दी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक दी। अबू हुरैरा फरमाते हैं सफर गया भी आया भी, लेकिन रास्ते भर में शहजादों को दोबारा रोते ना देखा गया। अरे ये हसनैन करीमान है, इनके लिए सजदों को लंबा भी किया जाता है, इनके लिए मेरे आका सवारी भी बनते थे। और कहने वाले कौन है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक शहजादा इधर ते एक शहजादा इधर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज करते हैं सवारी ते बड़ी शानदार है आज। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर सवारी की तरफ तवज्जो जा रही है, देखो सवार कितने शानदार हैं। अरे सवार इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। अरे इनका मकाम, इनका मर्तबा, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैंने ये सारी तमीज़ जो बांधी है आपको लेकर वाक़या करबला में जाना है, और इससे पहले आपको जो है हज़रत असवद के पास भी लेकर जाना है। हज़रत असवद ने क्यों चूम दे हो? हज़रत असवद ने इस वरी चुम्मीदा है। आओ चलो उमर से पूछ लेते हैं। उमर खड़े हो गए। हज़रत असवद, उमर ने पत्थरों को पूजना छोड़ दिया है। आज उमर तुझे इसलिए चूम रहा है कि तुझे मुस्तफ़ा ने चूमा हुआ है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चूमा है। अरे वो हजरे अस्वद आज कोई उसकी बेअदबी करे, गुस्ताखी करे तो किसी मुसलमान को गवारा हो सकता है? नहीं। क्यों? उन्होंने निस्बत की देना हो गई है। हाँ, मुस्तफ़ा करीम के साथ उसको निस्बत होगी कि हुजूर ने उन्हें चुमिया होया है। हाँ, तो मैं तमीद बांध चुका हूँ। मेरे हुसैन को हुजूर ने किनियरी चुकिया होना है, ते किनियरी चुमिया होना है। हाँ जी, ते किनियरी होंठा नूं चुमिया होना है। और केड़े होंठ चुमने ने? जदों इमाम हुसैन प्यासे ते हुजूर ने अपनी ज़ुबान ही कढ़ के इमाम हुसैन दे होंठ ते हुजूर दे होंठ इंज जुड़े हुए ने। हाँ, ए बदबख्तो, तुम्हें पता ना चला ये बोसा गाहे मुस्तफ़ा है? जालिमों, तुम्हें पता ना चला कि वो चेहरा अनवर है जिसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जब उठाया होगा तब तब चूमा भी होगा। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे फूल हैं, रेहानतुर रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन को, इमाम हुसैन को चूमा करते थे। आओ आओ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, 60 हिजरी है। हाँ, 60 हिजरी है ते रजब दा महीना ते यजीद पलीद फासिक फाजिर शराबी बदकार, नाच का शौकीन, कुत्ते के नाच का शौकीन, बंदर के नाच का भी शौकीन, वो यजीद पलीद, वो फासिक, वो बदनिहाल, वो फाजिर कि जिसके दौर के अंदर जो है सूद आम हो गया, जिसके दौर के अंदर मां के साथ निकाह हुआ, वो यजीद पलीद। अरे जिसके दौर के अंदर जो है इतनी खुराफात बढ़ी कि माँ के साथ जहाँ निकाह हुआ, जहाँ सूद आम हुआ, उसी यजीद पलीद के दौर के अंदर जो है इतनी खुराफात में से बड़ी बड़ी खुराफात, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मस्जिदुन नबवी शरीफ अला साहिब सलात व सलाम के अंदर घोड़े बांधे गए। रियाजुल जन्ना, जन्नत के टुकड़े के अंदर घोड़े बांधे गए। वो यजीद पलीद का दौर कि जिस दौर के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ रियाजुल जन्ना में घोड़े बांधे, सिर्फ घोड़े नहीं बांधे गए थे,
3 दिन तक कोड़े वहीं पर पेशाब और लिद भी करते रहे.